بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد اپنی قوم کو لے کر بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے گئے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم بڑے ہی جاہل معلوم ہوتے ہو۔ یہ لوگ جس کام میں مبتلا ہیں، ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ اور فرمایا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر 30 راتوں کے لیے بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پر پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اپنی تھوڑی سی تجلی ظاہر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور کہا، میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تم کو اپنے پیغام تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم تورات کی تختیوں کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفسیر لکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک سونے کا بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی مٹی بھی شامل کر دی۔ مٹی اس نے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ جب یہ بچڑا تیار ہو گیا تو یہ بیل جیسی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی تھی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے جیسا بت جس میں گائے جیسی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچا اور انہیں سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میرے سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر تل آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹھی مٹی بھر لی تھی، پھر اس کو
کو بچھڑے کے اندر ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہیں سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی سامری اور چھونے والا شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچھڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر حیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ کیسے یقین کر لیں یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ، تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 افراد کو چنا اور کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب لوگ بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا تو وہ توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور پھر یہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو ملحق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر دور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، تاکہ عذاب سے محفوظ رکھو۔ اور اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔